نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا صحابہ کو مختلف طریقوں سے مختلف حکمتوں سے باتیں ان کے ساتھ کرتے تھے، اور پھر وہ باتیں ہمارے فائدے کے لیے ہمارے سامنے آ گئیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کے مجمع پر نظر ڈالی اور فرمایا بتاؤ بھئی مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ بتاؤ، اللہ اکبر، غریب کون ہوتا ہے، مفلس کون ہوتا ہے؟ میں ملک سے باہر تھا تو ایک صاحب مجھے بڑے عرصے سے فون کر رہے تھے آپ یہاں آئیں گے تو ضرور ملیے گا، اور شاید کم لوگ اتنا فون کرتے ہوں، بڑی کثرت سے انہوں نے فون کیا۔ اور جس شہر میں وہ رہتے تھے جب میں وہاں پہنچا تو جس طرح کو بہت بچھڑا ہوا آدمی ملتا ہے اس طرح وہ درد سے روئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ملاقات بھی پہلی ہے پر آپ کا انداز تھوڑا زیادہ انفرادی ہے، لوگ تو بڑے ملتے رہتے ہیں، تو معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے لیے دعا کرو، میں دنیا کا وہ غریب آدمی ہوں جس کے پاس صرف دولت ہے، اس کے علاوہ کوئی شے موجود نہیں، کھو چکا ہوں ان پکی سڑکوں پہ، میں سارا کچھ کھو چکا ہوں، ایک دولت بچی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس دوسری کوئی چیز۔ ایسے بھی غریب ہے دنیا میں جن کے پاس دولت ہے پر اولاد ان کے ہاتھ سے نکل گئی، جن کے پاس دولت جائیدادیں اور زمینیں تو ہیں پر رات کی نیند ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کے پاس سارا کچھ ہے، 6-7 نوکر ہیں پر اپنا پوتا کبھی ملنے نہیں آیا، اپنے نواسے کبھی سلام کلام کرنے، ایسے بھی غریب ہیں دنیا میں۔ بہرحال نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ غریب کون ہوتا ہے، مفلس کون ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہی جواب جو روٹین میں سب نے دینا تھا، یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ اب یہ حضور کا سمجھانے کا انداز ہے نا، متوجہ کرنے کا انداز۔ یا رسول اللہ دولت نہ ہو، غریبی ہو، کرائے کا مکان ہو، قرضہ چڑھا ہوا ہو، غریب آدمی ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیں غریب کون ہوتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔ کہتے ہمارے کان کھڑے ہو گئے کہ نیکیاں بھی احد پہاڑ کے برابر، 6-7 کلومیٹر، اتنا لمبا چوڑا پہاڑ، اور پھر غریب کا غریب۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نیکیاں تو احد پہاڑ کے برابر تھیں پر اس کی زیادتیاں بھی اتنی زیادہ ہی تھیں، ظلم بھی اتنے ہی زیادہ تھے۔ جب احد پہاڑ کے برابر نیکیاں رکھی جائیں گی نا تو وہ سارے لوگ آ جائیں گے جن کو گالی دیتا تھا، جن کو گھورتا تھا، جن کو غصے میں تھپڑ مارتا تھا، اپنے آپ کو جلال والا کہہ کے جن کی عزتیں اتار دیتا تھا، جن کو چھوٹا سمجھ کے حقارت کی نظر سے ٹھکرا دیتا تھا، وہ سب آ جائیں گے اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک اس کے حج تو 7 ہے، عمرے اس کے 20 ہیں، صدقے بھی اس نے بڑے کیے، 450 فٹ کے بور بھی بڑے کرا کے دیے، اور اس کو ذرا پوچھ تو صحیح کہ ہم اس کی فیکٹری میں کام کرتے تھے پر یہ ہمارے ساتھ ظلم کتنا کرتا تھا، اس نے زیادتی کتنی کی، اس نے ہمیں اذیت اور تکلیف کتنی پہنچائی، دل کتنے توڑے۔ تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم اس کی نیکیاں دینی شروع فرما دے گا۔ وہ جس کو تھپڑ مارا تھا کچھ نیکیاں اسے مل جائیں گی، وہ جس کو درے سے مارا تھا کچھ نیکیاں اسے مل جائیں گی، وہ جس کو گالی دی تھی کچھ نیکیاں اسے مل جائیں گی، وہ نیک پرہیزگار عالم دین جس کی چوک میں بیٹھ کر غیبت کی تھی، جسے برا کہا تھا، کچھ نیکیاں اسے ملیں گی۔ فرمایا نیکیاں بٹتی رہیں گی، بالآخر اس کے پاس کوئی نیکی نہ بچے گی، پھر بھی اس کے وہ لوگ ابھی موجود ہوں گے جن کے ساتھ زیادتی کی، وہ ابھی ہوں گے موجود۔ وہ جب رشتہ دیکھنے گیا تھا نا کسی غریب کی بچی کا تو واپس آ کے کہتا تھا اگر 1.5 انچ قد اونچا ہوتا تو میں نے نکاح کر لینا تھا بیٹے کا۔ اور ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بیٹیاں نفسیاتی مریض بن گئی ہیں، رشتے دیکھنے والے اتنے آئے اور اس انداز میں تنقید کر کے گئے کہ بچیاں مریض بن گئیں۔ وہ لوگ بھی آئیں گے کہیں گے مالک اسے پوچھ، بیٹے کا باپ اور دولت مند ہونے کا معنی یہ تھا کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ظلم کرے؟ محبوب فرماتے جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر جن کے ساتھ زیادتیاں کی تھی ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالنے شروع کیے جائیں گے، پھر گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔
ہمیں تو پتہ نہیں کب خیال آئے گا، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بات ختم کرتے ہوئے میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے اور محبوب فرمانے لگے یہ میری امت کا وہ غریب ہے جس کے پاس احد پہاڑ کے برابر نیکیاں تھیں، پر اب غریب رہ گیا۔ اور بھائی تھوڑا سا زبان کا کنٹرول، تھوڑا سا لب و لہجے کا کنٹرول، تھوڑا سا اپنے غصے پہ صبر، تھوڑی دیر کی احتیاط۔ ہم اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، جب ہمارے سامنے والا شرمندگی سے زمین میں گھڑتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، جب ہمارے سامنے بیٹھنے والا شرم سے نظریں جھکاتا ہے تو ہم اپنا قد اونچا محسوس کرتے ہیں، اور جب وقت کا حکمران دیکھتا ہے کہ اب کچھ لوگ رو رہے ہیں، اور جب بڑا آفیسر سمجھتا ہے میں آفیسر کب بنوں گا جب میں اپنے ماتحتوں کو برا بھلا نہ کہہ لوں گا، اور جب ہاتھ میں ڈنڈا پکڑنے والا سمجھتا ہے کہ یہ میں نے کسی کو مارا نہ تو پکڑنے کا معنی کیا ہوا، اور ہاتھ میں بندوق پکڑنے والا کہتا ہے کہ اگر گولی چلی نہ تو اس کو تو زنگ لگ جائے گا، چاہے کسی مظلوم پہ ہی چل جائے، کسی نہتے پہ ہی چل جائے۔ اور یہاں جو حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی صدمے میں ہیں، آنکھ کھلے گی تو بات کریں گے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ او بھائی ہم روز ظلم خرید رہے ہیں اپنے لیے، روز زیادتی جمع کر رہے ہیں اپنے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زمین کے بالشت بر ٹکڑے پر ظلم کیا، ایک بالشت ایک گٹ، جس نے زمین کے بالشت بھر ٹکڑے پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، پھر اس کی گردن ٹوٹنے پہ آئے، پھر وہ ہائے ہائے کرے گا، لیکن اسے اس وقت معافی نہیں ملے گی۔ آج موقع ہے وہ معافی مانگے، درگزر کا سوالی بنے، بچے اس ظلم سے، بچے اس جس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ درست طریقے سے نہیں رہ رہا، اس باپ کا فرض نہیں ہے اپنے بیٹے کو ڈانٹنا کہ اس نے طرفدار بننا۔ جس کو سمجھ آ گئی ہے، جس کو خیال آ گیا ہے، جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ میری بہو کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر وہ ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو رہا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمیں ہر پہلو پر سمجھایا ہے، میرے کریم محبوب نے تو کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جو ہمیں سمجھائی نہ جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ تمہاری مدد ہے اس کے لیے، ورنہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کی مدد کرو، اسے روکو۔ جب لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا، ہم چھپ کے کر رہے ہیں، کون ہے دیکھنے والا؟ جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے وہ سارے جن جگہوں سے میں پکڑا جا سکتا تھا وہ سارے دروازے بند کر کے آیا ہوں، میں نے ہر ایک کو خرید لیا ہے۔ زندگی کے 6 مہینے، 6 سال، 10 سال، 15 سال انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتہ چلا، کوئی بھی سامنے نہیں آیا، لیکن میرے بھائی خون پھر خون ہے، یہ ٹپکے گا تو جم جائے گا، دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے، یہ جم جایا کرتا ہے۔ ظلم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کے زخم صاف نہیں ہوتے، وہ باقی رہتے ہیں، وہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ان میں کمی نہیں آتی، اور جس پر ظلم ہوتا ہے اسے کبھی ظلم بھولتا، بولیے ظلم بھولتا، خوشیاں بھول جاتی ہیں، ظلم یاد رہتے ہیں، زیادتی یہ نہیں بھولتی، یہ یاد رہتی ہے۔